یو اے ای کی جانب سے پاکستان میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ خبر وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ یو اے ای میں ان کی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد سامنے آئی ہے۔ حکومتی اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات کے صدر کے ساتھ شیخ تینون بن محمد ال نہیان اور شیخ حمزہ بن سلطان ال نہیان کی وفات پر تعزیت کی، جبکہ ملاقات میں دونوں ممالک کے مابین دو طرفہ تعلقات بشمول سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی، جبکہ اماراتی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا۔ یہ ملاقات انتہائی اہم ترین ہے اور تاریخ میں پہلی بار ایک ڈائریکٹ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کا پلیج کیا گیا ہے یو اے ای کی طرف سے، جبکہ گندم سکینڈل کے منظر عام پر آنے اور پھر کمیٹی کھیلنے اور 4 نچلے طبقے کے افسران کو معطل کرنے اور اس روایتی ڈراپ سین کے تحت مٹی ڈالنے کے بعد اب چینی بحران بھی سر اٹھا رہا ہے۔ اور یہ ڈیولپمنٹ ایک ایسے وقت سامنے آ رہی ہے جب رواں ہفتے ہی جہانگیر خان ترین کو اکنامک ایڈوائزری کونسل کا ممبر بنایا گیا ہے۔ بظاہر ملکی معیشت میں چینی اور جہانگیر ترین لازم و ملزوم ہیں۔ ماہرین کے مطابق جہانگیر ترین چینی کی کل مارکیٹ کے 20% سے زائد کو کنٹرول کرتے ہیں، جبکہ 4 سال قبل چینی بحران کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ چینی کی برآمد اور قیمت بڑھنے سے سب سے زیادہ جہانگیر ترین گروپ کو فائدہ ہوا اور مجموعی سبسڈی کا 22% یعنی کہ 56 کروڑ 10 لاکھ روپے جے ڈی ڈبلیو گروپ کو حاصل ہوئے۔ رپورٹ کے جواب میں جہانگیر خان ترین کا کہنا تھا کہ چینی بحران سے متعلق فورنزک رپورٹ میں خود پر لگنے والے ہر الزام کا جواب دیں گے اور اسے غلط ثابت کریں گے، مگر پھر سندھ ہائی کورٹ نے رپورٹ کے منظر عام پر آنے کے 4 ماہ بعد شکر کمیشن انکوائری رپورٹ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ایف آئی اے کو دوبارہ انویسٹیگیشن کرنے کا حکم دے دیا، جس کے بعد ایف آئی اے نے جہانگیر خان ترین اور ان کے بیٹے علی ترین کو طلبی کے نوٹسز بھی بھیجے اور پھر جون 2021 میں ایف آئی اے کی طرف سے جہانگیر ترین کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ اس وقت اس انکوائری کا کیا سٹیٹس ہے کسی کو معلوم نہیں، اور اب ایک بار پھر چینی کا بحران آہستہ آہستہ سر اٹھا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں چینی کی برآمد اور قیمت میں اضافے کے حوالے سے اہم تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ بتایا گیا ہے کہ چینی برآمد نہ ہوئی تو آئندہ سیزن میں 40 سے زائد شوگر ملز دیوالیہ ہونے کے بعد بند ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم کو دی جانے والی بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ 15 لاکھ ٹن چینی اضافی ہے اور اگر برآمد کی جائے تو 26 کروڑ ڈالر حاصل ہوں گے، اور اگر برآمد نہ کی گئی تو گنے کے کاشتکاروں کو واجب الادا 40 ارب روپے نہیں دیے جا سکیں گے۔ شوگر مل نومبر میں کرشنگ نہیں ہو پائے گی، جس کے جواب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ قیمت کسی صورت نہیں بڑھے گی اور برآمد کا فیصلہ ای سی سی چینی سٹاک اور عالمی مارکیٹ کا جائزہ لے کر کریں گے، جبکہ چینی 140 روپے ایکس فیکٹری قیمت میں عوام کو ملنی چاہیے۔ اب یہاں حیرت انگیز بات یہ ہے ناظرین کہ وزیر اعظم کو دی جانے والی اس بریفنگ میں 15 لاکھ ٹن اضافی چینی کا بتا کر چینی برآمد کرنے پر زور دیا جا رہا ہے، اور اسی ملک کی وزارت انڈسٹریز اور پیداوار کا ایک ذیلی ادارہ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے صرف 35,000 میٹرک ٹن چینی کی خریداری کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کچھ عرصہ قبل وزیر اعظم پیکج کے لیے 10,000 ٹن چینی 141 روپے 20 پیسے فی کلو کے حساب سے خریدی گئی، جو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کو 156 روپے میں پڑی تھی۔ وزیر اعظم کو پہلی فرصت پہ بریفنگ دینے والوں سے یہ جواب دہی کرنی چاہیے کہ اگر چینی اتنی زیادہ وافر ہے تو یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو کیوں نہیں بیچی گئی اور برآمد کا کیوں کہا جا رہا ہے۔ ادارے شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق اوپن مارکیٹ میں فی کلو چینی 143 روپے جبکہ یوٹیلیٹی سٹور پر 155 روپے فی کلو میں بک رہی ہے، اور اگر چینی سٹاکس کو دیکھا جائے تو پروفٹ میگزین کی خبر کے مطابق کرشنگ سیزن 2023-24 کے دوران کل 7.25 ملین میٹرک ٹن چینی پیداوار ہوئی، جبکہ اس میں گزشتہ سیزن کے سٹاک کو شامل کر لیا جائے تو کل سٹاک 7.5 میٹرک ٹن بنتا ہے۔ اس 7.5 میٹرک ٹن میں سے 31 مارچ تک تقریباً 2.5 میٹرک ٹن برآمد کیا گیا اور باقی بچ جانے والا 5 ملین میٹرک ٹن اگلے کرشنگ سیزن تک کے لیے کافی ہے۔ پاکستان میں روزانہ چینی کی کھپت تقریباً 0.57 ملین میٹرک ٹن ہے، اور اب چینی برآمد کرنے کا آلو ای سی سی کے حوالے کر کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یو اے ای کے پہلے 2 روزہ دورے کے اوپر روانہ ہو گئے، جبکہ اب یو اے ای سے واپسی پر شہباز شریف صاحب 4 جون کو چین کا دورہ کریں گے، جہاں ML1 اور سی پی فیز 2 کے معاہدوں پر دستخط کا امکان ہے۔ اسی وقت پاکستان آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کے لیے مذاکرات کر رہا ہے اور آئی ایم ایف ایسی ڈیمانڈ سامنے رکھ رہا ہے جو بقول وزیر اعظم صاحب ناک سے لکیریں کھچوانے سے کم نہیں ہوں گی۔ آئی ایم ایف کی طرف سے بجلی اور گیس ٹیرف میں اضافے کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات پر 18% جی ایس ٹی عائد کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ آئی ایم ایف سٹاف لیول معاہدے سے قبل تمام پیشگی کنڈیشنز اور شرائط پر عمل درآمد چاہتا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومت پیٹرولیم لیوی بڑھانے کی بجائے جی ایس ٹی کو بڑھا کر اضافی آمدن حاصل کرنا چاہتی ہے، کیونکہ پہلے ہی لیوی 60 روپے فی لیٹر کی حد تک وصول کی جا رہی ہے۔
ذرا یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے نئے پروگرام کے لیے مذاکرات کا آغاز قرض اہداف کی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد کرنا ہے، اور حالیہ دورے کا مقصد پاکستان کے معاشی ڈیٹا کی بنیاد پر بجٹ خدوخال بتانا ہے۔ ایسے حالات میں جب حکومت کی ساکھ کا عالم یہ ہے کہ الیکشن پر ابھی بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، لیجیٹمیسی از اسٹل اے بگ پرابلم۔ آئی ایم ایف بیل آؤٹ پیکج کے لیے پیشگی اقدامات کی منظوری پارلیمنٹ سے چاہتا ہے۔ آئندہ بجٹ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر بنایا جائے گا، جو یقیناً عوام دوست نہیں ہوگا۔ ان حالات میں اپوزیشن سڑکوں پر ہوگی، تاجر بھی سڑکوں کا رخ کرے گا۔ حکومت ان بحرانوں کا سامنا کیسے کرے گی؟ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد we're going to be right back. Stay with us.